ایئر فون استعمال کرنا، بیلٹ اور پرس استعمال کرنا، اور اگر احرام گندا ہو جائے تو اسے بدلنا محرم کے لیے جائز ہے۔ سر اور جسم کو دھونا بھی جائز ہے، اور اگر محرم کے کوئی زخم لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور واضح رہے کہ احرام کے لیے کوئی خاص نماز مشروع نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے ان کا التزام کرے، مثال کے طور پر 5 وقت نماز با جماعت ادا کرے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے دور رہے، بد کلامی، فحش باتیں، جنگ و جدال اور دیگر نافرمانی کے تمام کاموں سے بچتا رہے۔ اب آپ کا قافلہ اللہ کی فضل و کرم سے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ایک مسلمان کو بڑی ہی بے تابی سے انتظار رہتا ہے۔ داخلے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لینا سنت ہے۔ اب آپ بیت اللہ الحرام میں داخل ہونے لگے ہیں۔ واضح ہے کہ دوسرے مساجد کی طرح اس مسجد الحرام میں بھی داخل ہوتے وقت آپ کو اپنا داہنا پیر مسجد کے اندر پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داخل ہوتے وقت یہ کہنا بھی سنت ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر محرم کو چاہیے کہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے قدموں کو کعبہ مشرفہ کی طرف بڑھائے اور استباع کرے۔ استباع یہ ہے کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے بعد حجر اسود کی طرف جائے اور اپنے طواف کا آغاز حجر اسود سے کرے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے اور نہ ہی وہاں کھڑا ہو کر بھیڑ کرے، بلکہ چلتے ہوئے اشارہ کرتا چلے۔ مسلمانوں کو اذیت دینا بہت تیز چلے اور قدم قریب قریب رکھے، اور یہ طواف قدوم میں صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے۔ البتہ استباع 7 چکروں میں کرے۔ دوران طواف بعض حجاج کچھ غلطیاں کرتے ہیں، مثلا طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے گزر جاتے ہیں، یا مقام ابراہیم کو بیت اللہ کا حصہ تصور کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ بذلك قد انقص من طوافه ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا استلام اور بسا اوقات اس کی تمام دیواروں کا استلام یا اس سے چمٹنا، واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی جز کا استلام نہیں کیا۔ لہذا عقیدت سے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کی دیواروں کو چھونا بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ طواف کے دوران ذکر و اذکار کرتے وقت آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح دوسرے طواف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے۔ دوران طواف حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں سے الگ رہیں۔ حجر الاسود وعند مقام ابراہیم فيجب الابتعاد عن ذلك۔ اور جب طواف مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں کندھوں کو چھپا لینا چاہیے۔ طواف پورا ہونے کے بعد اگر میسر ہو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر وہاں جگہ نہ مل پائے تو مزاحمت نہ کرے، بلکہ پورے حرم میں جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھ لے۔ واضح رہے کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے، اور اگر کوئی دوسری صورتیں بھی ان میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ اس کے بعد دعا کرے اور پھر حجر اسود کا استلام کرے، اور اس کے بعد آب زمزم پیے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کے لیے کوہ صفا کی طرف نکل جائے، اس پر چڑھے یا اس کے قریب کھڑے ہو کر یہ دعا کرے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور یہ آیت پڑھے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، 3 دفعہ اللہ اکبر کہے، اور اس دعا کو بھی 3 بار پڑھے۔ وكرر الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ واضح رہے یہاں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، جیسا کہ اکثر حجاج کرتے ہیں، ان کا یہ عمل غلط ولا ہے۔ يرفع يديه إلا إذا كان داعيا ولا يشير بهما عند التكبير فإن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين۔ اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعائیں کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے، يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله وللمسلمين
فإذا بلغ العلم اور جب الأخضر سبز نشان پر پہنچے ركب تو دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے سبز نشان تک پہنچ جائے اور پھر آہستہ چلنا شروع کر دے. البتہ عورتیں کہیں بھی تیز نہ چلیں نہ دوڑیں. پھر وہ اوپر چڑھے یا اس کے پاس ٹھہرے اور وہی کرے جو صفا پر کیا تھا. تصل أخي الحاج إلى المروة فاستقبل الكعبة وقل ما قلته من الذكر عند صعود الصفا وادعو بما شئت. پھر مروہ سے اترے اور صفا کی طرف چلے اور جب سبز نشان پر پہنچے تو پھر دوڑنا شروع کر دے ورنہ باقی جگہوں پر آہستہ ہی چلنا چاہیے. صفا سے مروہ تک کا جانا ایک چکر ہوتا ہے اور اسی طرح مروہ سے صفا کو آنا دوسرا چکر کہلاتا ہے. اس طرح سعی کے 7 چکر پورے کرے. ذهابك من الصفا إلى المروة شوطا ورجوعك من المروة إلى محترم الصفا حجاج کرام، شوطا. سعی کرتے وقت اگر درمیان میں آپ تھکاوٹ محسوس کریں یا کسی مرض کی وجہ سے آپ پر صفا مروہ کے درمیان چلنے میں دشواری ہو تو آپ ویل چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر طواف کے بعد عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو وہ اس حالت میں سعی کر سکتی ہے کیونکہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں. اور بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تیز بھاگتی ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جس وقت سعی مکمل ہو جائے تو متمتع پر ضروری ہے کہ پورے سل کے بال تراشے یا چھوٹے کروائے. حاجی کے لیے قصر یعنی چھوٹے کرانا افضل ہے. البتہ عورتیں اپنے تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے سرے 1 انچ کے برابر یا اپنی انگلی کے پورے کے برابر یا اس سے تھوڑا کم کاٹیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور محرم کے لیے ہر وہ کام حلال ہے جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوا تھا. فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتمر کو چاہیے کہ احرام باندھنے کے بعد سے لے کر طواف شروع کرنے تک اور حاجی کو حج کا احرام باندھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کثرت کے ساتھ پکارتا رہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 8 ذی الحجہ کا دن جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے. تمام حجاج کرام آج کے دن حج کا احرام باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ زوال سے پہلے منا کے لیے نکلیں اور راستے میں کثرت سے تلبیہ کہتے رہیں اور منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کریں. ان میں سے جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں اس میں قصر کریں یعنی 2 رکعت پڑھیں. واضح رہے کہ یہ حکم تمام حجاج کے لیے عام ہے. مکہ والوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہے جس طرح دور سے آئے ہوئے حاجیوں کے لیے ہے. حجاج کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ وہ رات منا میں گزاریں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کے لیے تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوں. 9 ذی الحجہ کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس دن حجاج کرام میدان عرفہ کی طرف نکلتے ہیں. مسلمان اس دن طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں. حجاج کرام اس دن کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کا نام ہے. مسنون یہ ہے کہ اگر میسر ہو تو حاجی وادی نمرہ میں رہے ورنہ تو پورا میدان عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. اور متعدد مقامات پر ایسے سائن بورڈز بھی لگائے گئے ہیں جن میں حجاج کی سہولت کے لیے مقامات کی نشاندہی کر دی گئی ہے. محترم ضیوف الرحمان، اس دن جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. شاید کہ چند لمحات کی دعائیں پوری زندگی کی سیاہیوں کو دھو کر روشنی میں بدل دیں اور مصائب و آلام دور ہو جائیں. اس روز مسلمانان عالم کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے لیے، اپنے اقرباء اور اہل و عیال کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تو امام صاحب خطبے کا آغاز کرتے ہیں. اس خطبے میں وہ امت مسلمہ کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مذہبی تعصب سے دور رہنے اور اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دیتے ہیں. اس روز ظہر کے وقت 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں جمع کر کے پڑھنا سنت ہے. واضح رہے کہ جو حضرات میدان عرفات میں اپنے خیموں میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے. حجاج چاہے مکہ سے آئے ہوں یا بیرون ممالک سے، تمام کے لیے یہاں نماز قصر اور جمع پڑھنا سنت ہے. بہت سے حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے. وهذا غير جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض لوگ جبل عرفات کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا پیلی کرتے ہیں، دوسروں کو ایذا رسانی کا سبب بنتے ہیں. واضح رہے
کہ چوٹی پر چڑھ کر وہاں نماز پڑھنے اور اسے عقیدت سے چھونے کی کوئی دلیل نہیں، یہ اعمال بدعت ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے وقت جبل عرفہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے، اور سنت قبل رخ ہو کر دعا کرنا ہے۔ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن